بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذوالقرنین کے شمالی سفر کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ اس نے یاجوج ماجوج کے آگے دیوار لگائی تھی، اور پھر دیوار کے جو احوال ہیں وہ پورے ہم نے اس میں بیان کیے تھے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو دیوار جس قوم کے آگے لگائی ہے، یعنی یاجوج ماجوج، وہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور ان کے آگے دیوار کیوں کر لگائی گئی؟ کیا ایسی وجہ بنی کہ ان کے آگے دیوار لگائی گئی؟ تو اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہم قرآن و سنت کے نصوص کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن و سنت کے نصوص میں ہمارے سامنے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اگر ہم آیات قرآنی کو دیکھیں، قرآن مجید کو دیکھیں، تو قرآن مجید میں ہمارے سامنے دو جگہ آتی ہیں جہاں پر یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے۔ ایک تو سورہ کہف کی آیت نمبر 94 سے 97 میں ہے، جہاں پر ذوالقرنین نے ان کے آگے دیوار لگائی ہے، اور دیوار کے احوال ہیں جیسے کہ ذوالقرنین کے فتح کردہ علاقے کے لوگوں نے ذوالقرنین کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ ہم سے خراج لے لیں، ہم آپ کو خراج دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمارے اور یاجوج ماجوج کے سامنے ایک دیوار لگا دیں۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سے خراج لے لو، ہم خراج دے دیں اور اس کے بدلے میں ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار لگا دو۔ دوسرا یاجوج ماجوج کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 کے اندر ہے، جہاں پر علامات قیامت کے طور پہ مذکور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے، ہر بلند چوٹی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو ان دو آیات کو اگر سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے ایک بات واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ایسی مخلوق ہے کہ جن کا مقابلہ باقی لوگ آسانی سے نہیں کر سکتے۔ باقی لوگوں کی بنسبت وہ زیادہ باقی لوگوں کی بنسبت، عام انسانوں کی بنسبت ان کے پاس قوت زیادہ ہے، یا زیادہ طاقتور وہ مخلوق ہیں، یا جس طرح ان کی علامات قیامت کے طور پہ جو آیت مذکور ہے اس میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو احادیث میں صحیح بخاری کے اندر 3346 سے 3348 تک مسلسل 3 احادیث اس حوالے سے مذکور ہیں، اور اس کے علاوہ علامات قیامت کے طور پر بھی صحیح بخاری میں یاجوج ماجوج سے متعلقہ ایک روایت موجود ہے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کے اندر روایت ہے 7373، اور اس میں بھی یہی مضمون جو ہے نا وارد ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ پھر سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس روایت میں قدر تفصیل ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور وہ دجال کو قتل کر لیں گے، تو دجال کو قتل کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اب میں ایسی مخلوق کو بھیج رہا ہوں جس کا مقابلہ روئے زمین پہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجیں گے، تو یاجوج ماجوج آتے ہی سامنے جو بحیرہ آئے گا، یعنی کہ بحیرہ تبریہ، اس کا پانی چھٹ کر لیں گے، اور پھر جو ہے نا زمین پہ رہنے والے انسانوں کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو متبعین ہیں وہ بحکم الہی محفوظ جگہ پہ ہوں گے، باقی لوگوں کو وہ قتل کریں گے، اور پھر آسمان کی طرف تیر ماریں گے، تو تیر جو ہے خون آلود ہو کے زمین پہ واپس آئیں گے، وہ خوش ہوں گے، اور پھر اللہ ان کو طاعون کی مرض لگا دے گا جس سے وہ مر جائیں گے۔ اسی طرح کی روایت مسند
امام احمد ابن حنبل کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ان تمام روایات کے اندر جو مین بنیادی چیز جو مذکور ہے وہ یہی ہے کہ یاجوج ماجوج عام انسانوں سے زیادہ طاقتور یا ان کے پاس اتنی طاقت ہے یا عام انسانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ جس طرح کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے صحیح بخاری کی 3346 میں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھبرائے ہوئے آئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ، عرب ہلاک ہو گئے۔ اور پھر فرمایا کہ ان نے گھبراہٹ کی وجہ بتائی کہ یاجوج ماجوج نے دیوار کے اندر سوراخ کر لیا ہے، اتنا سوراخ کر لیا ہے کہ اس میں 90 کا نشان بنایا اپنی ہتھیلی پر۔ اور زینب بنت جحش فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہمیں اللہ ہلاک کر دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جب خبیث لوگ بڑھ جائیں تو ہلاک کر دی جائیں گے۔ دوسری روایت جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خطاب کیا، اے آدم تو اپنی آگ کے حصے کو اپنے سے الگ کر لے۔ تو پوچھا گیا کہ آگ کا حصہ کتنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر 1000 میں سے 999۔ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ یاجوج ماجوج ہیں 999 جو ہیں جہنم میں جانے والے۔ ان تمام روایات کو اگر ہم سامنے رکھیں، آیات کو سامنے رکھیں، تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یاجوج ماجوج زیادہ طاقتور ہیں یا عام انسانوں کے پاس ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے آگے جو دیواریں لگائی گئی ہیں، ان سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عجیب الخلقت مخلوق ہے۔ تو ان آیات کو اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، کچھ ذہنوں میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر وہ اتنے زیادہ طاقتور ہیں تو کیا وہ عام انسانوں سے الگ کوئی مخلوق ہیں؟ ہم سے الگ کوئی مخلوق ہیں؟ عام انسانوں سے الگ کوئی انسان ہے؟ یا آدم کی اولاد نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو جس کا جواب یہی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح، دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ ایسی عادات ہیں کہ جس کا مقابلہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ وہ وحشیت ان کے اندر بہت زیادہ ہے، سستی اور قہری بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آدم کو پیدا کیا ہے اور پھر آدم سے اماں حوا کو پیدا کیا اور ان سے تمام انسانوں کو پھیلایا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے، اللہ سے ڈرو، اپنے اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک آدمی سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے یعنی آدم اور حوا سے بہت سارے انسان، بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا، بہت سارے مرد اور عورتوں کو زمین میں پھیلایا۔ اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں اور انہی سے ان کا تناسل ہوا ہے، انہی سے یہ پھیلے ہیں، یہ الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اگر ہم کچھ اور آثار دیکھیں جو کہ مفسرین نے نقل کیے ہیں اور امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ایک قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ یاجوج ماجوج ایک بالشت کے برابر ہیں، اور اسی طرح ایک قول اس طرح کا منسوب ہے کہ یاجوج ماجوج کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان نیچے رکھتے ہیں اور ایک کان اوپر، اور بعض یاجوج ماجوج ایسے ہیں کہ ان کے قد اتنے لمبے ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ ایک ہاتھ سے وہ بڑے بڑے درخت اکھاڑ لیتے ہیں۔ ان آثار کو دیکھا جائے، اگرچہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ان کو رد کر دیا ہے کہ یہ منکر ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ یہ عام انسانوں کی طرح کی صورتحال ہے، جس طرح کہ دوسرے انسانوں میں چھوٹے قد والے، لمبے قد والے اور لمبے کانوں والے، لمبی ناک والے، مختلف حیت والے انسان موجود ہیں، مختلف جسامت، مختلف خد و خال والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اسی طرح یاجوج ماجوج میں بھی ہے۔ اسی طرح ہم اس کی مزید اگر اس میں دیکھیں تو محمد قاسم فرشتہ نام کے ایک مصنف ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے ہندوستان کی تاریخ لکھی ہے، اس کا نام ہے تاریخ فرشتہ۔ تاریخ فرشتہ میں وہ امام ابن جریر کے حوالے سے یہ نقل کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے جو تیسرے بیٹے تھے یافس کے ایک بیٹے تھے جن کا نام ترک تھا، اور ان ترک کے آگے 6 بیٹے تھے جن میں سے 2 یاجوج اور ماجوج تھے، اور انہی کو یورپی لوگ گاگ اور میگاگ کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو باقی بھائیوں کی عادات کے ساتھ ان کی عادات تھوڑی مختلف تھی۔ یہ سست تھے اور وحشی تھے، باقی بھائیوں کے اموال چھین لیتے تھے، دوسرے بھائیوں کے لائے ہوئے شکار ان سے چھین کے کھاتے تھے، اس طرح کی عادات تھیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سستی تھی۔ تو ایک عرصہ تک ان کے دوسرے بھائی جو کہ بعد میں ترک کے نام سے پکارے گئے، یعنی اپنے اصل جو مورث تھا اسی کے نام سے پکارے گئے، ترک کے نام سے، تو انہوں نے ایک عرصہ تک تو ان کو برداشت کیا، لیکن جب ان کے پاس وسائل زندگی کم ہو گئے، اپنے ان بھائیوں سے اور ان کی اولادوں سے تنگ ہوئے، تو انہوں نے اپنے اس مسکن سے، اس جگہ سے ہجرت کی اور دوسرے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ جب دوسرے علاقوں میں آباد ہوئے تو یاجوج ماجوج وقتاً فوقتاً جب ان کے پاس وسائل زندگی کم ہوتے تو یہ اپنی وحشی پن کی عادت کی وجہ سے اپنے انہی بھائیوں کو جا کے تنگ کرتے، ان کے مال و اسباب لوٹتے، ان کو قتل کرتے اور پھر اپنے اصل مسکن میں آ جاتے۔ اس طرح کی عادات کی وجہ سے اس طرح کی ان کی عادات رہی، اس طرح کی عادات کی وجہ سے ان کے آگے دیواریں بھی لگائی گئیں، ان کے آگے رکاوٹیں بھی کھڑی گئیں، اور ان کی یہی عادتیں جو تھیں ان کی وجہ سے عمومی طور پہ یہ ہوتا تھا کہ دوسرے لوگوں میں ان کے اپنے ہی بھائیوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا تھا اور وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے۔ پھر ہمارے سامنے یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ جب ایسی کیفیت ہے تو کیا اللہ نے ان میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجے ہوں گے؟ کیا اللہ نے ان کو ہدایت سے محروم رکھا ہوگا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو ہدایت دی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے لیے اپنے ہدایت نامے اتارے ہیں، ان میں پیغمبر بھیجے ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے خلاصی کے لیے انہیں ہدایات دی ہیں۔ اب اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس نوح علیہ السلام آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ان پہ ایمان لانے والے لوگ تھے وہ تو سارے اہل ایمان سارے ختم ہو گئے تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، تو پیچھے ان کے 3 بیٹے ہی بچے تھے جو کہ مومن تھے، اور ان کو نوح علیہ السلام نے 3 مختلف اطراف میں الگ تاثیر والی جگہوں میں انہیں آباد کیا تھا تاکہ اللہ کے نام کا ڈنکا ہر جگہ بجے، ہر ایریے میں، ہر تاثیر والے علاقے میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ تو اس طرح انہوں نے عرب کے اندر سام کو آباد کیا جو میدانی اور پہاڑی ملا جلا علاقہ تھا، اور ہندوستان میں حام کو آباد کیا جو زیادہ تر میدانی تھا، اور یافس کو ایسے علاقے میں آباد کیا جو زیادہ تر پہاڑی تھا، جہاں صرف شکار اور جنگلی جانوروں کے ذریعے یعنی اپنی خوراک پیدا کی جاتی تھی۔ اس کے بعد بھی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ضرور بھیجے ہوں گے جو وقتاً فوقتاً ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے ہوں گے۔ کتنی لوگ ایمان بھی لائے ہوں گے، کتنی لوگ ایمان سے محروم بھی رہے ہوں گے، لیکن محرومی اپنی عادات کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو ہدایت ملے۔ اور پھر یہ جو وحشیت کی جو عادت ہے اور بربریت کی جو عادت ہے، سستی اور کاہلی کی جو عادت ہے،
یہ بھی یاجوج ماجوج میں ہمیشہ ہر وقت نہیں رہی، بلکہ ان کے ہی کچھ لوگوں نے اپنے اصل مسکن سے ہجرت بھی کی اور ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں آباد ہوئے. جس طرح کہ ایریانا قبیلہ ہے، انہوں نے ایران بسایا اور پھر ایران میں سے وہ حملہ کرتے ہوئے ہندوستان میں آئے اور آریہ کے نام سے مشہور ہوئے. آج بھی آریہ کے نام سے ہندوستان کا ایک بڑا حصہ موجود ہے اور آریہ ورت کہلاتا ہے. آریہ وہ ایریانا قبیلہ تھا یاجوج ماجوج کا، جو اس طرح ہجرت کر کے آیا. تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیغمبر بھیجے. جو بھی اللہ کی ہدایت کو لینا چاہتا ہے اللہ اسے ضرور ہدایت دیتے ہیں. تیسری چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ان کے سامنے دیواریں کیوں لگائی گئی؟ تو دیواریں لگانے کی سب سے اہم ترین وجہ، جیسے کہ ذوالقرنین کی لگائی گئی دیوار ہے، اس کے بعد بھی ان کے آگے مختلف اطراف میں دیواریں لگائی گئی. جس طرح کہ ہٹی شہر میں ایک دیوار لگائی گئی، اور اسی طرح اب اور دیواریں چھوٹی موٹی لگائی گئی. ان دیواروں کی اصل وجہ یہ تھی کہ یاجوج ماجوج کے پاس افرادی قوت زیادہ تھی، یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے تھے، اور دوسرا وحشی تھے کہ کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں رکھتے تھے. ان کے اندر تہذیب بالکل نہیں تھی. تو دوسرے لوگ ان کی اس وحشیت کی وجہ سے خوف و ہراس کا شکار ہوتے تھے اور مقابلہ نہیں کر پاتے تھے، جس کی وجہ سے مجبوراً انہیں دیواریں لگانی پڑتی تھی. جیسے اگر ہم ذوالقرنین کی دیوار کا حال دیکھیں تو ذوالقرنین نے جو دیوار لگائی وہ اس وجہ سے تھی کہ کولوشیا اور کاکیشیا کی جو آبادیاں تھیں، یہ ہمدان جو اس کا دارالحکومت تھا اس سے بہت دور تھی، جہاں پہنچنے کے لیے کئی مہینوں کا سفر تھا. تو اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچنا اور یاجوج ماجوج سے مقابلہ کرنا، اس وقت تک تو آبادیاں ہی اجڑ جاتی، یعنی بہت زیادہ بربادی پھیل جاتی. تو اس لیے آسان حال اس کا یہی تھا کہ وہاں کی آبادی کو بچانے کے لیے ایک دیوار لگا دی جائے تاکہ یہ آبادیاں یاجوج ماجوج کے فتنے اور فساد سے محفوظ رہ سکے. اسی طرح دیوار چین ہے. دیوار چین بھی ممکن ہے کہ انہی کے خطرات سے بچنے کے لیے لگائی گئی ہو، کیونکہ دیوار چین 200 قبل مسیح میں لگائی گئی ہے اور وقتاً فوقتاً اس کی تعمیر ہوتی رہی ہے، اس کی مرمت ہوتی رہی ہے. ایک تیسری چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ یاجوج ماجوج اتنی طاقتور مخلوق ہے، تو طاقتور مخلوق ہے، اتنا اہم موضوع ہے، تو آج کل یہ یاجوج ماجوج کہاں ہو سکتے؟ اگر ان کے سامنے دیوار لگائی گئی ہے تو اور بھی دیواریں لگائی گئی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی اتنی بڑی کائنات اور اتنی آباد زمینیں، تو اس میں آخر اس سائنس کے دور میں اس کا کوئی نہ کوئی تو پتہ لگایا جا سکتا ہے. تو آخر وہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ یاجوج ماجوج اس وقت کہاں ہو سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے دنیا کا شمالی ایریا، اس کرۂ ارضی کا شمالی ایریا دیکھیں تو ہمارے سامنے بحر اسود اور بحیرہ خزر کا وہ علاقہ آتا ہے، جس کے ایک سائڈ میں مشرق میں چین ہے اور شمال مغرب میں یورپ ہے. اسی طرح کے باقی علاقے اس کے قریب قریب آتے ہیں. تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے منگولیا کا علاقہ آتا ہے. منگولیا میں یہ لوگ آباد تھے. منگولیا کا وسیع میدانی علاقہ ان کے قبضے میں تھا، وہاں سے یہ آتے اور باقی آبادیوں کو لوٹتے تھے. اور چائنیز لوگ بھی ان سے اکثر خائف رہتے تھے، ڈرتے تھے. تو انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ یاجوج ماجوج مختلف ادوار میں کہاں کہاں آئے اور ان نے کس جگہ اٹیک کیا، اور ان کا جو آخری حملہ ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.